علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتابیں تو اللہ نے اور بھی اتاری ہیں، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے۔ انتہائی مختصر درس ہوگا، توجہ میری طرف رکھیں۔ دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، ہم سارے ہوتے رہتے ہیں، اور موت کا پتہ کوئی نہیں کب آ جانی ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری درس ہو۔ توجہ کریں میری طرف۔ میں بڑا قیمتی وقت نکال کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں کالج میں پروفیسر ہوں، جماعت کی ذمہ داری ہے، باقی دیگر معاملات ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ کی۔ تو اگر ہم آئے ہیں تو آپ بھی بیٹھیں، توجہ کریں۔ 10 منٹ میں میری گفتگو انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اور ظالموں نے، سویڈن کے بدبختوں نے عید والے دن، جس دن مسلمانوں کی خوشی کا تہوار ہے، اس دن امت مسلمہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو برسر عام جلایا۔ حکومتی سرپرستی میں یہ کیا، عدالت کی اجازت سے کیا۔ پوری دنیا اس کا بائیکاٹ بھی کر رہی ہے، اس کی مذمت بھی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حکومت وقت پاکستان وہ بھی مذمت کر رہی ہے، لیکن خالی مذمت کافی نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں، اور قرآن سے ہم اتنے جڑ جائیں کہ دنیا کے کسی بدبخت اور کمینے کو یہ جرت نہ ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتی ہے قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آج توحید مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد مصلی رسول پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں، اور میرا یہ درس پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے۔ دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا کہ جس بدبخت نے، جس کمینے نے یہ حرکت کی ہے، انشاءاللہ میرا اللہ بہت جلد اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کے کتاب و سنت کی روشنی سے غور کریں تو بڑے بڑے 5 حقوق ہیں۔ کتنے؟
5 حقوق ہیں. کیا ہم قرآن کے حق پورے کر رہے؟ سب سے پہلا حق قرآن کا ہے اس پر ایمان لانا. اس پر آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ شاید یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، میں خود کر رہا ہوں الحمدللہ. دنیا کفر نے قرآن پر اور حدیث پر اتنا کام کیا جتنا ہم نہیں کر سکے. وہ مستشرقین جو ہیں تو پڑھے لکھے لیکن مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے قرآن پر پی ایچ ڈی کروائی، انہوں نے حدیث پر بخاری پر تھیسس لکھوائے اور اتنا کام کیا جو ہم نہیں کر سکے. آج بھی وہ کر رہے ہیں، دنیا داری کے لحاظ سے وہ کامیاب ہے. انہوں نے قرآن کے اصولوں کو اپنایا، بدقسمتی سے ہم نے چھوڑ دیا. لیکن ایمان کے بغیر جتنا مرضی قرآن کو پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ضروری ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ قرآن وہ قرآن ہے جس پر خود صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتے، اللہ کے نبی بھی اس پر ایمان لاتے اور مومن بھی اس کو مانتے. ایمان لانے کے بعد جب تک قرآن پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں. سب سے بڑا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرے نمبر پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر کی جائے. آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں. میں اور آپ سوچئے ذرا، ہم روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہم کتنے پارے روز پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن کو ترجمے سے کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم نعرے تو لگاتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور یہ نعرہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور حرمت قرآن پر بھی جان بھی، بولیے ذرا بلند آواز سے بولیے، حرمت رسول پر جان بھی اور حرمت قرآن پر جان بھی. لیکن یہ قربانی کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میں قربان جانی ہاں، میں صدقے جانی ہاں، میں قربان جانی ہاں، تو گل منن دی باری آوے میں ملتان جانی ہاں. نہیں، اصل بات یہ ہے آج ضرورت ہے اس بات کی، قرآن کا دوسرا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن پڑھا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، پھر نبیوں نے قرآن پڑھا. اللہ حکم دیتے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کے مقدس دل پر اتارا، اس کو روزانہ پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان من احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. آپ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن روز کیا جائے. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ایک روٹین بنا لیں، اگر ممکن ہو تو ہر تاریخ پر ایک پارہ پڑھیں. آج پہلی تاریخ ہے پہلا پارہ، کل دوسری ہے دوسرا پارہ، ادھر مہینہ مکمل ہوگا، ادھر اللہ کا قرآن مکمل ہو جائے گا. بڑی اچھی روٹین ہے. اگر یہ نہیں تو آدھا پارہ، ایک پاؤ، اتنا نہیں تو ایک رکوع. یہاں عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں. اور آپ کو پتہ ہے فجر کے وقت قرآن پڑھنا کتنا عظیم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت، فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو، رحمت ہو، برکت ہو، عزت ہو، رزق حلال کا ملے،
दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिले तो अपने घरों को कुरान का मरकज़ बना लीजिए। तीसरा हक, कुरान का तीसरा हक ये है, इस पर अमल किया जाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी। जब तक अमल नहीं होगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। अल्लाह फरमाते सारी दुनिया, हर बंदा हलाकत में, हर बंदा नाकामी में, लेकिन 4 बंदे हैं जो कामयाब हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। पहला बंदा ईमान लाने वाला, दूसरा अमल करने वाला। कुरान का चौथा हक इसकी तबलीग करना। पहला हक ईमान लाना, दूसरा तिलावत करना, तीसरा अमल करना और चौथा हक है इसकी तबलीग करना। याद रखिए, बाद बंदे अपनी जन्नत बनाते हैं। वो मैं मगरब की नमाज पढ़ ली, मैं तहज्जुद भी पढ़ना, मैं कुरान भी पढ़ना। घर में औलाद बेनमाज, बीवी बच्चे बेनमाज, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, साथी, कुलीग्स बेनमाज, कभी किसी को कहा ही नहीं। आप लड़ाई ना करें, मोहब्बत से कहें, दावत दें, वो ना माने तो उसकी मर्जी है। तबलीग करना इतना अहम काम है। आप सरकार की हदीस से सुनिए ज़रा। आपने फरमाया तुम ज़रूर तबलीग करोगे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल करोगे, मगर ना क्या होगा, मैं अला वजहिल बसीरत ये कह रहा हूँ, तुम बैतुल्लाह शरीफ का गुलाफ पकड़ कर भी दुआएं करो। तो अल्लाह कहते हैं तूने तबलीग का काम छोड़ दिया, मैं तेरी दुआएं कबूल नहीं करूँ। ये हदीस है। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम खुद तो पढ़ते हैं, किसी को कहते नहीं। अज़म कीजिए, आज अपने घरों में बीवी को, बच्चे को मोहब्बत से, प्यार से, फिर कुलीग्स को, दुकानदारों को, अपने साथियों को, अपने हमसायों को कुरान की तबलीग करेंगे। और 5वां हक कुरान का है, मुल्क की सतह पर यह हुकूमत का काम है कि इसको बतौर कानून मुल्क में नाफिज किया जाए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आज पूरी ममलकत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के बारे में एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर IMF के सामने रकू सजदे करके पता नहीं क्या कुछ किया है। थोड़े से पैसे मिले हैं, वो भी कहते हैं अभी काफी नहीं, डू मोर, और कुछ करो, ये करो, वो करो। एक हद इस्लाम और कुरान की एक हद नाफिज कर दी जाए तो शरीयत में आता है 40 दिन रहमत की बरकत की बारिश होती रहे। उतनी हरियाली और बरकत उससे नहीं आती जितनी अल्लाह के एक हद को नाफिज करने से आती। तुम कुरान को नाफिज कर दो, मेरा रब आसमान से रहमतों का नुज़ूल करेगा और ज़मीन से अपने खजाने उगल देगा इंशाअल्लाह। पता नहीं ज़मीन में क्या कुछ रब ने रखा हुआ है। कुरान को नाफिज किया जाए। 5 हक मैंने बयान किए, मेरी बात मुकम्मल है। सबसे पहला हक बोलिए ज़रा, कुरान पर ईमान लाना। दूसरा इसकी तिलावत करना। तीसरा इस पर अमल करना। चौथा इसकी तबलीग करना। और 5वां हक कुरान को बतौर कानून अपने घर के अंदर, अपने सूबे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर नाफिज करना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर। जब अल्लाह तुम्हें हुकूमत अता करे, ये हुकूमत का काम है, साहब हुकूमत का ये काम है, कुरान को और हदीस को नमाज की शक्ल में, निज़ाम ज़कात की शक्ल में, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की शक्ल में कानून के तौर पर नाफिज किया जाए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे। जब हम कुरान के हकूक़ पूरे करेंगे ना, इंशाअल्लाह किसी बदबख्त को, किसी कमीने को ये जुर्रत नहीं होगी। ये हमें टेस्ट करते हैं, हम इस पर प्रोटेस्ट तो करते हैं, हम इस पर मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। आइए एक नए अज़म के साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला कसूर के अंदर, सिटी कसूर में ये जो तबलीग का मिशन जारी है, हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाइए और कुरान को अपने हाथों में थाम लीजिए और पूरी दुनिया में छा जाइए। ये वो किताब है जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान हो, जिसके हाथ में नबी का फरमान हो, वो दुनिया में भी कामयाब है, कल क़यामत को जन्नत में उसका मुकद्दर बने। बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए दुआ कीजिए। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं फैसलाबाद में, अहले हदीस यूथ फोर्स के सरपरस्त हैं मौलाना अबू बकर फ़रूकी साहब। उनकी वालदा परसों
اللہ کو پیاری ہو گئی، انہیں خصوصی درخواست کی ہے دعا کیجیے، اللہ دعا کرے اللہ ان کو بھی باقی سب کو معاف فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا کر دے، قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، قرآن کو ہمارے سینوں کا جلا بنا دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے دوست پروفیسر ابو بکر فیصل آباد والے ابو بکر فاروقی، اللہ ان کی والدہ فوت ہوگی، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی عظمت عطا کرنا، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے محفوظ کر لے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اللہ قرآن کی عظمت پر قائم رکھنا۔ اے میرے اللہ جب موت آئے ہمارے قرآن ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمانا، اللہ ہماری زبان پر قرآن جاری فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نماز پڑھ 2-4 منٹ دے کیا حال ہے؟ خرید تم سیٹ کسی میں جنت سادہ پانی بالکل ٹھنڈا بھی رہتا ہے۔